آگے بھائی کا سوال ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں قوی حدیث بیان کریں۔ ہاں جی، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جائز ہے میرے بھائیو؟ اور اگر میں کہہ دوں جائز ہے پھر بھی غلط ہے؟ اگر دلیل دے دوں تو؟ میرے بھائی دیکھیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کی اقتداء میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے امام کے سامنے سترہ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی کرسی ہے، محراب ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے، کوئی نہ کوئی آڑ ہے، تو اس شکل میں مقتدیوں کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ کب؟ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو امام کے ساتھ، اور امام کے آگے کوئی چیز ہو، اور عام طور پہ امام کے سامنے مسجد میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، تو اس لیے اس شکل میں آپ مقتدیوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ مثلا تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اب تراویح کی نماز جو آپ جانتے ہیں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی لیٹ آتا ہے، کوئی شروع میں آ جاتا ہے، کوئی 2 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، تو اگر کسی صف کے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں صفوں کے درمیان سے گزرا اور مجھے کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں۔ لیکن جب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تب اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بڑی سختی ہے اس مسئلے میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 دن کھڑا رہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ 40 مہینے کھڑا رہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ 40 سال کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور ہم 40 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرتے، 40 سیکنڈ نہیں کرتے، 40 منٹ انتظار نہیں کرتے، اور آپ فرمارے 40 دن بھی کھڑا رہنا پڑے تو انتظار کرے۔ سزا اتنی سخت ہے نمازی کے آگے سے گزرنے پہ، اس لیے میرے بھائی نمازی کے آگے سے آپ نہ گزریں۔ لیکن نمازی کو بھی چاہیے کہ نماز کے آداب کا خیال رکھیں۔ ایک بھائی نے چند دن پہلے مجھ سے کہا ہے کہ نماز کے اوپر درس دیں، تو میرے بھائی روزانہ کی بنیاد پہ نماز کے مسائل خود ہی الحمدللہ آ رہے ہیں، تو میرے بھائی نمازی کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے سترے کا اہتمام کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے سترے کے قریب ہو کے نماز پڑھے، یعنی کہ آپ کے آگے آپ کے قریب کوئی ستون ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی لکڑی ہو، کسی دوست کو بٹھا لیں، کسی نہ کسی آڑ کا، کسی نہ کسی سترے کا اہتمام کریں۔ سترے کے بغیر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ سترے کے بغیر نماز پڑھنا کیا ہے میرے بھائی؟ خلاف سنت ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایات میں سے ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ میں مغرب کی اذان ہوتی اور ہم لوگ مسجد کے ستونوں کی طرف بھاگتے، دوڑتے۔ کیوں جی؟ کس لیے؟ فرض نماز سے پہلے نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہر آدمی سترے کی تلاش میں ہے، اس لیے ستونوں کی طرف بھاگتے۔ یہ اہتمام ہے سترے کا۔ تو جبکہ دیکھا کیا گیا ہے، خصوصاً میرے اردو بولنے والے بھائی وہ کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے جہاں آگے کوئی چیز نہیں ہوگی، تو یہ خلاف سنت ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اب جب آپ نے سترے کا اہتمام کر لیا، اب آپ کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی گزرتا ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اسے روکیں، نماز کے دوران روکیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حیران نہ ہوں، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے آگے کوئی گزرے تو اسے روکے
اور اگر گزرنے والا گزرنے پہ اصرار کرے فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے. اور یہ اس حدیث کے اوپر بھی عمل آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا، شاید کسی نہ کسی کا واسطہ پڑا ہو. جس کا واسطہ پڑا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ سارا دین پاکستان انڈیا میں ہے اور یہاں کے لوگوں کو آپ ایویں ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ احادیث جو اچھی طرح ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، ان کے اوپر عمل یہیں پہ ہو رہا ہے. یہ ہے ایمان کا مرکز. آپ نے کہا تھا، صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا تھا کہ ایمان مدینہ کی طرف ایسے سمٹ جائے گا جیسے سانپ سمٹتا ہے کدھر؟ اپنی بل کی جانب. جب اسے خطرہ ہوتا ہے بھاگ کر بل کی طرف آتا ہے. فرمایا وقت آئے گا کہ ایمان اس وقت بھی یہاں مدینہ میں ہوگا جب کہیں اور نہیں ہوگا. یہ ایمان کا مرکز ہے. تو بہرحال میرے بھائی، صحیح احادیث پہ عمل یہاں ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم غلط فہمی کا شکار اس وقت ہو جاتے ہیں جب علم ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم کسی چیز کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دین نہیں ہوتی، اور کوئی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو دین ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں دین نہیں ہے. غلطی ہماری ہوتی ہے. جیسا کہ مغرب کے اذان کے بعد لوگ یہاں پہ 2 نفل پڑھتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی، کیونکہ ہمارے ملک میں نہیں پڑھے جاتے. تو ہمارے ملک میں نہیں پڑھے جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نہیں ہے. کیوں جی؟ کیونکہ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کے ملک میں چیز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جی یہاں سعودیہ میں نئی نئی چیزیں دیکھی ہیں. نئی نئی چیزیں نہیں دیکھی، کہیں ہم نے وہاں پہ وہ پرانی چیزیں دیکھی ہیں جو اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکے تھے. ان کو نیا نہ کہیں، یہ حدیث میں ہے. تو یہ 2 نفل پڑھنے کی نبی اسلام نے تلقین کی ہے باقاعدہ. آپ کہا کرتے تھے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری بار فرمایا جو چاہے ادا کرے، جو چاہے ادا نہ کرے. تو یہاں سے پتا چلا کہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال ادا کرنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے آگے سے کوئی گزرے تو آپ اسے روکیں گے، گزرنے نہیں دیں گے. اور سترے کا مسئلہ انڈیا کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، مکہ کے لیے بھی ہے، مدینہ کے لیے بھی ہے. کیونکہ کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ یہ حکم نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں جیسے مرضی گزرو. کیوں جی؟ نبی علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، یہ آپ نے انڈیا میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان میں؟ جی مدینہ میں کہا تھا. تو یہاں عمل نہیں کرنا تو پھر کہاں کرنا ہے؟ اگر یہاں عمل نہیں کرنا ان احادیث پھر کہاں کرنا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی، نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. نمازی کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے جہاں نماز پڑھنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اور مکہ میں مسجد حرام کی انتظامیہ نے مسجد کے اندر کچھ یعنی کہ راستے بنا دیے ہیں. کیا بنا دیے ہیں؟ کیونکہ مسجدیں بڑی ہیں، راستے نہیں ہوں گے تو یہاں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے. تو انہوں نے راستے بنا دیے ہیں. اب راستے میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں اور پھر کہیں میرے آگے سے کوئی گزرے نا. مکہ میں طواف والی جگہ پہ آپ نماز پڑھیں اور پھر کہیں کہ میرے آگے سے کوئی گزرے نا، یعنی کہ طواف کو روک دو. ایسے ہی ہے نا جی، کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر کوئی اور آئے گا وہ شروع ہو جائے گا، پھر طواف رہنے دیتے ہیں، آپ کی نمازیں وہاں پہ جاری رہنے دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، ایسی جگہوں پہ آپ نماز نہ پڑھیں جو جگہیں لوگوں کی گزرگاہ ہیں.